حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں. الیکشن سے پہلے انہوں نے بہت سارے سروے وغیرہ بھی کیے, لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے انہوں نے کیا ہے. وہ کیا ہے اس حوالے سے ہم حبیب صاحب سے پوچھیں گے. حبیب صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. یہ جو سروے آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے عوام سے پوچھا کہ کیا یہ نظام آپ کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے, اور میں حیران ہوں کہ تقریباً 72% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نظام سے وہ مطمئن نہیں ہے. اس سروے کی ایک اہم بات اطہر وہ یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں ان کی تعلیمی قابلیت کو مد نظر رکھا گیا ہے. تعلیمی قابلیت ان سب لوگوں کی کم از کم یہ ہے کہ جنہوں نے 14 سال کی تعلیم مکمل کر لی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا اس میں ڈاکٹرز, لائرز اور ایگزیکٹلی یہ عام لوگوں پر مشتمل سروے نہیں ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم بالکل گلی میں چلے جاتے اور جو بھی سامنے آتا اس سے یہ سوال پوچھتے, یہ اس طرح کا سروے نہیں ہے. ایک مخصوص, آپ اس کو ایک سارٹ آف فوکس گروپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ اندازہ کیا کہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہماری جو انٹیلیجنس ہے, کیونکہ یہی انٹیلیجنس ہے نا, اگر آپ کا کوئی بھی آئیڈیا ہے, اگر یہ لوگ مان لیں گے تو نیچے تک چلا جائے گا, یا آئیڈیا یہاں سے آئے گا اور اوپر اور نیچے ہر جگہ چلا جائے گا. تو ہم نے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی. تو ان سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ موجودہ سیاسی نظام سے مطمئن ہیں. اچھا, اب اس میں یہ انہوں نے جواب دینا ہے. ہم نے سیاسی نظام کی کوئی تعریف نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام ہے, کوئی اور نظام ہے. آپ دیکھ لیجئے, اور اس میں 72% لوگ جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جو جواب آپ کو ملے گا وہ سارے لوگ, یعنی وہ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں, ایجڈ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور نوجوان بھی یہی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے نوجوان ذرا زیادہ غصے سے کہتے ہیں, بس یہ ایک فرق ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پاکستان کے اندر جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور اس کی جگہ کوئی صدارتی نظام اگر آ جائے. یہ بات اس لیے بھی کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات چلتی رہتی ہے, اور اس پہ ڈیبیٹ عام طور پہ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے ہم جیسے آپ کر رہے ہیں, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان انتخابات میں بھی تو ووٹ شخصیات کو پڑا ہے نا, ووٹ شخصیات کو پڑا ہے, چیئرمین بانی چیئرمین تحریک انصاف کو پڑا ہے, زرداری صاحب کو پڑا ہے, میاں صاحب کو پڑا ہے. اور پھر اس کو پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل جو آپ یوں کہیے کہ پہلی دفعہ اس کو ایک سیاسی جو چھتری ملی ہے صدارتی نظام کو, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملی ہے. یعنی پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر اس الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں میسر آ جاتی ہے 2/3 تو ہم دستور میں ترمیم کر کے, ان کے لفظ تھے کہ وزیر اعظم کا براہ راست انتخاب کر لیا جائے گا. یعنی ان اے وے وہ صدارتی نظام ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی یہ بھی دیکھنا ضروری تھا کہ پولیٹیکل چھتری ایک پہلی بار ایک پولیٹیکل بیکنگ مل گئی ہے, ورنہ صدارتی نظام ہمارے ہاں ہمیشہ ایک سازش کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے وہ بھی ہم نے انٹیلیجنسیا سے سوال پوچھا. تو اس میں دلچسپ اس کے نتائج ہیں. اگر آپ ان نتائج کی ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سبھی لوگ اس پہ تقریباً برابر اوپینین رکھتے ہیں, سوائے وکیلوں کے. اچھا, جو وکلاء ہیں وہ تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی موجودہ نظام کو ہی چلنا چاہیے, لیکن اگر آپ باقی اکراس دا بورڈ دیکھیں تو آپ کو رزلٹ ایک ہی نظر آتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی صدارتی ٹائپ کا نظام ہونا چاہیے. صدارتی نظام, یعنی 50% اگر آپ اس کے آپ کے سامنے ڈیٹیلز پڑھی ہیں, میں نے ان کو ذرا موٹا سا کر دیا ہے کہ 50%. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, یا بعض جگہ ڈفرنس بہت مائنر ہے. تو میں نے اس لیے سروے کو سامنے رکھتے ہوئے, سروے کے ایرر مارجنز کو سامنے رکھتے ہوئے, جو کہ الیکشن نے سروے کے مارجنز کو عجیب و غریب ہی کر دیا, لیکن آپ کے ویسے وہ جو آپ نے سروے میرے ساتھ شیئر کیا تھا نا اسی کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں, باقی وہ آگے فارم 45 کیا ہوا وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا خیر, تو میں نے اس ایرر مارجنز کو سامنے رکھا ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50-50 ہے. یعنی 50% لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں کو ہی بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے, اور 50% آپ رفلی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آ جانا چاہیے. ٹھیک. اچھا, پھر تیسری ایک جو چیز تھی, پاکستان کے اندر ایک ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایک, ہم نے اپنی شناخت کے حوالے سے جی سیاسی نظام جو ہے وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک سیاسی سوال یہ پوچھا کہ کیا ایک ایسا سیاسی نظام جو کیا اسلام آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جامع مسائل کا حل پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں میرے لیے نتائج کچھ دلچسپ ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب کو شاید اس کے سیاست میں, آپ کو اکثریت تو نہیں لوگوں کی نظر آتی ہے, 50% سے کچھ زیادہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یس اسلام کو اگر ہم دیکھیں کہ جامع سیاسی مسائل کا حل ہے اس میں, تو وہ کہتے ہیں.
لیکن آپ کمپیئر کریں اس کو کہ اگر آپ 2016 میں جائیں تو 2016 میں پیو ریسرچ نے ایک دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک سروے کیا تھا. اس وقت پاکستان کے لوگوں نے 78% تھے, 78% کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام ہو جو اسلامی پرنسپلز اور جامع نظام ہو. اور اس ان کا دفعہ سوال اس دفعہ 50% سے کچھ زیادہ. اوکے, یعنی آپ وہ کمی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے جب کسی سے مذہبی سوال پوچھا جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ کچھ خوف کا بھی شکار ہو جاتا ٹھیک ہے پاکستان کے ماحول میں. اور کچھ لوگ آؤٹ رائٹلی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے. تو یہ ایک سوسائٹی کا یہ چونکہ لاہور اسپیسیفک ہے, لاہور کی یونیورسٹیز میں لاہور کے لوگوں سے پوچھا گیا. ظاہر اگر سروے کو اگر پھیلائیں, جو ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو پھیلائیں گے آنے والے دنوں میں, آپ کا ارادہ ہے کہ ملک بھر میں پورے ملک بھر میں پھیلا کے دیکھا جائے اور ڈیفرنٹ طبقات تک بھی لے جانے کا. جی ہمارا بالکل ارادہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو صرف ہم نے یعنی 2 کیٹیگریز, ہم نے اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلز, اور وکیلوں کو ہم نے ایک الگ کیٹیگری, کیونکہ وہ براہ راست قانون سے منسلک ہوتے ہیں, دستور سے منسلک ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان سے زیادہ ٹچی ہوتے ہیں, زیادہ ٹچی بھی ہوتے ہیں جی, تو ان سے بھی پوچھا. تو ہم اس کو مزید ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور جب جیسے سے ریزلٹس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی دلچسپی کا باعث ہوگا. ویری انٹرسٹنگ سروے ابیب اکرم صاحب.